11ویں شریف کا دن تھا، خواہش ہوئی کہ ایک جگہ دانا پور جہاں غوث پاک کے بہت سارے تبرکات ہیں اس کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ ہم اپنی بائک سے نکلے، راستے میں ہم نے پیٹرول کیا، وہاں اپنی گاڑی میں ہوا دلوایا اور پھر ہم نے گائے گھاٹ سے ہوتے ہوئے مرین ڈرائیو کے راستے کو پکڑا، کیونکہ اور یہ راستے میں ہمیں نظر آنے لگا پی ایم سی ایچ اور یہ باہر ایمبولینس لگے ہوئے۔ آپ کو اگر اس کی ضرورت ہو تو 102 نمبر پر ڈائل کر کے ایمبولینس کی سروس فری حاصل کر سکتے ہیں۔ سماہر نالے نیا والا نظر آیا اور پھر آگے ہم بڑھتے رہے اور یہ گاندھی میدان کی طرف جو راستہ مڑتا ہے، یہ آپ لیفٹ ہینڈ کو اگر چلے جائے تو گاندھی میدان، ایس بی آئی مین برانچ اور گول گھر وغیرہ بہت سارے جگہ پر آپ ادھر سے جا سکتے ہیں۔ ہم سیدھے کی طرف چل پڑے چونکہ ہمیں دیگھا جانا تھا۔ یہ جے پی گنگا پتھ ہے جسے مرین ڈرائیو کہتے ہیں، جو شام کے وقت بڑا سہانا ایک موسم لگتا ہے۔ لیفٹ کی طرف اگر مڑ جائیں تو ایل سی ٹی گھاٹ کی طرف یہ راستہ نکلے گا، جو کرجی اور پاٹلی پترا وغیرہ کی طرف آپ ادھر سے پی این ایم مال کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن مجھے چونکہ سیدھے جانا تھا ہم اپنی گاڑی کو سیدھے ہی رکھے رہے اور یہ مرین ڈرائیو سے ہوتے ہوئے اور پھر راستے میں یہ جو جگہ ہے جہاں پر شام کے وقت بھیڑ بھاڑ اور کھانے پینے والوں کی، اور یہ ڈبل ٹیکر پل جو آپ کو سونپور کی طرف اوپر میں گاڑی چلتی رہتی ہے اور بیچ میں ٹرین، اور یہ گولمبر آ گیا۔ یہ لیفٹ اگر چلے جائے تو ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں گے آپ اور ودھان سبھا کی طرف چلے جائیں گے، لیکن سیدھے ہمیں جانا تھا۔ ہم ڈبل ٹیکر پل سے نیچے کی طرف سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ یہ بڑا اچھا راستہ بہار گورنمنٹ کا تحفہ ہے پٹنہ سٹی والوں کے لیے، بڑا آسان ہو گیا سٹی سے دانا پور جانا، دیگھا جانا، ورنہ دانا پور جانے کا مطلب پورا دن جانا۔ خیر ہم آگے بڑھتے رہے، کئی برج ہمیں ملتا رہا۔ ایک برج جو آپ کو پہلے نظر آئے گا رائٹ ہینڈ کو، اگر اس پر آپ چڑھیں گے تو آپ یہ اگر اس پر ہم چڑھ جاتے تو ہم آگے کو نکل جاتے، جو گولا روڈ کی طرف آپ کو اتار دے گا۔ یہ دوسرا والا برج جو آپ کو پھلواری گولمبر کی طرف، ایمس گولمبر کی طرف نکال دے گا، لیکن ہمیں اس پر بھی نہیں چڑھنا ہے، ہم اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے سے برج کے نیچے سے اس روڈ پر ہمیں جانا ہے، دیگھا روڈ پر۔ اس برج پر چلے جاتے پھلواری پہنچ جاتے۔ اب ہم آ گئے دیگھا روڈ پر، چونکہ لیفٹ ہو کر ہمیں پھر رائٹ آنا ہے قانون کو فالو کرتے ہوئے، اور یہ اب ہم چلے، یہ ہمیں راستے میں کالج ملا، بی ایس کالج دانا پور کا مشہور و معروف کالج۔ ہم پہنچ گئے تکیہ پر، یہ تکیہ شاہ جمال ہے، چونکہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ ہم نے اپنے قافلے کو روکا اور مسجد میں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، سفر میں ہوں آپ، حضر میں ہوں، مسجد میں ہم نے نماز کے بعد امام صاحب سے اور وہاں کے ذمہ داران سے ملاقات بھی کی، بزرگوں کی دعائیں بھی لی، ان سے ڈسکس کیا 11ویں شریف غوث پاک کے تعلق سے۔ انہوں نے ہم سے دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں پوچھی، مدنی قافلے کے تعلق سے۔ یہ مسجد ہے اور یہاں ابھی ہم تکیہ پر ہیں، تکیہ شاہ جمال۔ تو یہ اسی کے مطابق خانقاہ میں پروگرام ہونے والا ہے، خانقاہ قادریہ چشتیہ نظامیہ عارفانہ عالیہ تبرکات غوث العظم، جس کے سجادہ نشین ہیں جناب سید شاہ احمد سلطان قادری چشتی نظامی صاحب، تو اور یہ سرپرست ہیں وہاں کے سید شاہ نہال الدین احمد قادری چشتی نظامی صاحب۔ یہ پروگرام 2 روزہ پروگرام وہاں ہوتا ہے، 11ویں شریف کی 10 تاریخ کو اور 11ویں تاریخ یعنی آج تبرکات کی زیارت ہوگی۔ تبرکات میں وہاں غوث العظم کے نالین مبارک ہیں، خرقہ شریف ہے، کمر بند پاک ہے، کمر بند وحدت ہے، اور غوث العظم کے روضہ مبارک کی اینٹ ہے، جس کی زیارت ابھی عصر سے مغرب کے درمیان مردوں میں اور ظہر سے عصر کے درمیان عورتوں میں ہوتی ہے، اور بعد مغرب محفل جشن غوث العظم کا انعقاد ہوتا ہے۔ شاہ جمال سے ہم نکل کر پھر خانقاہ کی طرف ہو لیے، شاہ ٹولی میں مشہور و معروف خانقاہ قادریہ چشتیہ نظامیہ، جہاں آج پروگرام اٹینڈ کرنا تھا۔ یہ ہم خانقاہ کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے خانقاہ قادریہ چشتیہ نظامیہ کا۔ خانقاہ کے اندر بڑی بھیڑ بھاڑ، مہمانوں کی رونق اور سجاوٹ بھی ماشاءاللہ۔ اب ہم زیارت کے، چونکہ ہمیں زیارت بھی کرنی تھی غوث العظم کے تبرکات کی اور منہ مبارک کی، ہم اپنے حجرے میں زیارت کے حاضر ہوئے اور زیارت کرنے کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ 11ویں شریف کی برکتیں منہ مبارک ہے یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔
زیارت کے بعد اب ہم تبرکات جب وہاں بند ہونے لگے، صاحب سجادہ جناب سید شاہ احمد سلطان قادری چشتی نظامی صاحب نے زیارت کرائی، جو پشتینی کراتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ تبرکات شاہ ٹولی خانقاہ قادریہ چشتیہ نظامیہ میں موجود ہے، اور یہ لوگ الحمدللہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، اور کئی نسبتیں حاصل ہے انہیں۔ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى سيدنا مولانا المعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلام والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رب العزت جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی جو ہم لوگ غلطی ہوئی اللہ معاف فرما، اللہ اسے قبول مقبول فرما۔ اس کا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے راشدین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین صحابہ تابعین ام المؤمنین میرے مولا شہداء کربلا اور پھر شہداء عظام کل انبیاء اکرام خصوص امام الاولیاء محمود سبحانی خصوص ربانی حضرت شیخ معین الدین عبدالقادر جیلانی شہید اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرما۔ مغرب سے پہلے معمول کے مطابق زیارت بند ہو گئی، ہم نے نماز باجماعت ادا کی۔ نماز باجماعت ادا کرنا بڑی فضیلت ہے، جہاں ممکن ہو نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد ہم نکلے شاہ ٹولی کی گلیوں میں زیارت کے لیے۔ آستانے پر غلام حسین دانہ پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید المجذوبین غلام یاسین دانہ پوری، اور پھر ہم نے ملاقات کی وہاں کے مشہور و معروف سید طلحہ رضوی برق صاحب سے۔ دعا لینے کے بعد پھر باہر کئی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اور غوث العظم کی محفل جشن غوث العظم کا انعقاد ہوا، اور الحمدللہ میری اس میں حاضری اور شرکت ہوئی۔ ہمارے ایک بڑے عالم حدیث کسی میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری ناشر کے اعلیٰ حضرت جناب مولانا سلطان شمالی صاحب مدرسۃ العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ میں حضرت کو مائک دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے جس کی ولایت پر مہر لگاتے ہیں اسی کو ولی بنایا ہے۔ یعنی میرا غوث رہتی دنیا تک کے لیے غوث ہے، بلکہ غوث الاقواس ہے۔ کہا کہ نانا جان میں عجمی ہوں، اور یہ تاکہ خود بخود آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء خود بخود آئیں گے، اور جب سب بہار میں آئیں گے تو بھلا بہار کی ولایت کا بادشاہ جنہیں سلطان المحققین مخدوم جہاں کہا جاتا ہے، جب بہار میں اتنی سواری آئے گی تو بہار کا شہنشاہ ضرور آئے گا۔ بہار کے آقا محفل کے بعد الحمدللہ خانقاہ کی جانب سے بہت عالی ضیافت کا اہتمام ہوا، لنگر تمام زائرین کے لیے، میری بھی اس میں الحمدللہ شرکت ہوئی اور ہم نے لنگر کھایا۔